السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حامدا ومصليا أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. صدق اللہ العظیم. محترم ناظرین، عقائد و مسائل کے 13ویں درس میں آپ کا استقبال ہے. ناظرین، آپ حضرات بخوبی جانتے ہیں کہ ہماری گفتگو توحید کے متعلق چل رہی ہے اور اسی کے متعلق عقائد ہمارے سامنے بیان کیے جا رہے ہیں اور کئی عقائد ہمارے سامنے آ چکے ہیں. تو آئیے آج کے درس میں اور ایک عقیدہ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خالق ہیں لیکن مخلوق کی اسے کوئی ضرورت نہیں ہے. دنیا میں جب انسان کسی چیز کو بناتا ہے تو اسے بنانے کے لیے ڈھیر ساری چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے. ایک موبائل ہی لے لو، جب انسان موبائل بنانے کے لیے بیٹھتا ہے تو اس کے لیے بہت ساری چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے. وہ ان چیزوں کا محتاج ہوتا ہے اور ان کے بغیر وہ موبائل تیار ہی نہیں کر سکتا، بنا ہی نہیں سکتا. اور اس طرح سے جب موبائل جب بنانے کے لیے جب وہ ارادہ کرتا ہے تو اس کے پیچھے ایک غرض ہوتا ہے. اس کی غرض یہ ہوتی ہے کہ وہ موبائل اس کو فائدہ پہنچائے گا. لیکن اللہ رب العزت کی ایسی سمجھ ذات ہے کہ ساری کائنات کے خالق ہیں، لیکن کائنات کو پیدا کرنے کے ساتھ اس کی کوئی غرض متعلق نہیں اور نہ اسے کوئی ضرورت ہے. اس کو اللہ رب العزت اپنی مقدس کتاب میں واضح طور پر فرما دیے: یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو تم اللہ کی جانب محتاج ہو، واللہ غنی الحمید، اور اللہ تبارک و تعالی ان تمام چیزوں سے بے نیاز ہے اور اللہ تعالی جو ہے تعریف کے لائق ہے. ایک اور جگہ ارشاد فرمایا: واللہ الغنی وانتم الفقراء، اور اللہ تعالیٰ غنی ہے اور تم محتاج فقیر ہو. اور اسی کو حدیث قدسی میں بیان کیا گیا. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے میرے بندو، اگر تمہارے اول آخر، تمہارے انس جن، تم سب سے زیادہ ایک متقی انسان کے دل کے برابر ہو جائے، تم میں سب سے زیادہ جو متقی انسان ہے اس کے دل کے برابر ہو جائے، تو تب بھی اللہ رب العزت یعنی کہ میرے بادشاہت میں کوئی فرق نہیں پڑتا اور تب بھی جو ہے میرے بادشاہت میں ذرہ برابر بھی اضافہ نہیں ہوتا. اور فرماتے ہیں کہ اے میرے بندو، اگر تم سب اول آخر انس اور جن سب چیزوں کو سب لوگ مل جائیں اور ایک نافرمان انسان کے دل کے برابر ہو جائے اور میری نافرمانی کرے، تب بھی میری بادشاہت میں سے جو ہے ذرہ برابر فرق نہیں ہوتا اور تب بھی جو ہے میری بادشاہت میں ذرہ برابر کمی نہیں ہوتی. اور فرماتے ہیں کہ اے میرے بندو، اگر تمہارے اول و آخر تمام انسان ایک چٹیل میدان میں جمع ہو جائے اور تمام لوگ حاجتیں اپنے سامنے میرے سامنے رکھیں اور سوال کریں اور مجھ سے مانگنے لگے اور میں ایک بعد دیگر تمام لوگوں کی ضرورت کو پورا کروں اور ان کے مانگنے کے مطابق دیتا جاؤں، تب بھی جو ہے میرے خزانے میں ذرہ برابر فرق نہیں آتا. اور ایسے ہی فرق نہیں آتا جیسا کہ سمندر میں سوئی کو ڈبو کر اٹھانے سے جو ہے سمندر کو کچھ نہیں فرق پڑتا، اسی طرح اللہ رب العزت کے خزانے اتنے، اس سے بھی کئی اور زیادہ گنا بڑے ہیں. اس میں سے جو ہے اللہ تعالیٰ جتنے لوگوں کا بھی جو ہے ساری مخلوق کی حاجتوں کو پورا کرے، لیکن تب بھی اللہ رب العزت کے خزانے میں ذرہ برابر فرق نہیں آتا. تو دوستو، آج کے درس میں ہمارا عقیدہ تو ہے کہ اللہ تعالیٰ خالق ہے لیکن مخلوق کی اسے ضرورت نہیں ہے، اور ہم اور آپ جو انسان مخلوق ہیں، ہمیں جو ہے ایک چیز کی بنانے کے لیے بیٹھتے ہیں تو کئی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن اللہ رب العزت کی ذات ان تمام چیزوں سے جو ہے بے نیاز ہے. اور اللہ تعالیٰ ایسے خالق ہیں کہ اسے مخلوق کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے. یہ تھا ہمارے درس کا آج کا عقیدہ. تو اسی طرح کے اور بھی عقائد ہمارے سامنے انشاءاللہ آنے والے دروس میں بیان کیے جائیں گے. تو اللہ سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہم سب کو تمام عقیدوں کو صحیح سمجھ کر ان پر عمل کرنے کی جو ہے توفیق اللہ تعالیٰ دے. توفیق سے اللہ تعالیٰ ہمیں نوازے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.